سب سے افضل ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو قرآن پاک دیا. سارے انبیاء میں، ساری کائنات میں سب سے افضل رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن کریم نازل کیا. پھر ان کو سارے لوگوں میں جو افضل صحابہ اکرام شاگرد دیے، ان کے ذریعے قرآن کریم سکھایا. تو اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم نکل کر آیا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ اکرام کو سکھایا. پھر صحابہ نے سیکھا، سیکھتے سیکھتے آج ہمارے تک یہ قرآن کریم آیا ہے. اور یہ قرآن کریم جیسا نازل ہوا تھا، ایک حرف، ایک زبر زیر بھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہے. جیسے اللہ کی طرف سے آیا تھا ویسے ہی موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے موبائلوں میں موجود ہے، عام ہے، عام قرآن کریم موجود ہے. لیکن افسوس کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موبائل خریدتے ہیں، آپ کوئی بھی مشینری خریدتے ہیں، بھیا تھوڑی بات سنو نا، تھوڑی بات فائدہ ہوگا. کوئی بھی ہم مشینری خریدتے ہیں، کوئی بھی موبائل خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، اس کا ایک ڈبہ ہوتا ہے، اس ڈبے میں چھوٹی سی بک ہوتی ہے، چھوٹی سی بک ہوتی ہے. موبائل لیں گے اس میں چھوٹی سی بک ہوگی کہ بھائی اس موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے. کوئی مشین ہے اس کے ساتھ چھوٹی سی بک ہوتی ہے، اس کو ایسے آن کرنا ہے، ایسے آف کرنا ہے، ایسے چارج پہ لگانا ہے، ایسے سیدھا رکھنا ہے. اگر جیسے بک میں لکھا ہوگا آپ ویسے اس مشین کو استعمال کریں گے وہ چلے گی، اچھا چلے گی، اس کی وارنٹی بھی رہے گی. لیکن جیسا اس میں لکھا ہے اس کے مطابق استعمال نہیں کریں گے. کمپنی والے نے جو مشین بنائی اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ ایسے ایسے استعمال کرنا ہے. آپ اس کے مطابق استعمال نہیں کریں گے وہ چیز خراب ہو جائے گی. تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی شکل میں بنایا. ہم بھی ایک مشینری ہیں، ہم بھی ایک مشین ہے، ہم بھی ایک مشین ہے، ایسے پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اب اس مشین کو کیسے چلانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا کہ بھائی انسان تیرے کو میں نے زمین پہ بھیجا، اور پھر ہمارے لیے نبیوں کو اتارا، پھر قرآن کریم نازل کیا. پھر انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہمیں سمجھایا کہ ایسے ایسے چلنا ہے، ایسے ایسے اپنی زندگی گزارنی ہے. اب اگر ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ہم کامیاب رہیں گے، اور اگر قرآن کریم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے ہم نقصان اٹھائیں گے، ہم نقصان اٹھائیں گے. تو میرے دوستوں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کریے. آج ہر شخص بولتا ہے کہ میں پریشان ہوں، یار پیسہ ہے لیکن پھر بھی پریشان ہوں، مسائل حل نہیں ہوتے، بیماریاں جو ہے نا چھوڑ نہیں رہی ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، اپنے مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں لوگوں کی. کیوں کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا، ہم نے اپنی زندگیوں کو قرآن سے دور کر دیا. میرے دوستوں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزاریے، قرآن میں جیسا کہا گیا ہے ویسے کریے، پھر دیکھیے زندگی میں کیسا سکون ہوتا ہے. قرآن کریم ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. بس اللہ نے لائف اچھی گزارنے کا نسخہ بتا دیا کہ جو اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو اچھا کام کرتا ہے اور مومن ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو بہت پیاری خوبصورت زندگی دیتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو مسائل سے دور رکھتے ہیں، بچی گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ زندگی میں میرے دوستوں سکون دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف اچھی ہو، ہم نیک عمل کریں، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ ہم اسے پڑھنا چاہیے. کم از کم قرآن کریم کا اتنا ادب ہے کہ سال میں ایک بار تو لازمی ختم کریں، سال میں ایک بار لازمی قرآن کریم ختم کرنا یہ لازم ہے، قرآن کا ادب ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کتنے دن ہو جاتے ہیں ہم قرآن کریم نہیں کھولتے. واٹس ایپ کھولنا ہے ہر 5 منٹ بعد، فیس بک کھولنا ہے، موبائل کھول رہا ہے، اور پتہ نہیں انسٹاگرام اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ہر وقت کھول رہا ہے، لیکن مہینوں ہو جاتے ہیں ہم نے قرآن نہیں کھولا ہوتا.
ایک اوپر جو گھر میں رکھا ہوا اوپر ہی رکھا ہوا، پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. بچوں کی فکر ہوتی ہے، اس کو اسکول میں داخلہ کراتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ آیا میں نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا نہیں سکھایا، میں نے اپنی بچی کو قرآن کریم کی تعلیم دی نہ دی، اس کی ہم فکر نہیں کرتے. تو میرے دوستوں، قرآن کی فکر کرنی چاہیے، خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں، قرآن کریم سمجھیں اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ بہت بلند کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس دور کی سب سے بلند کتاب ہے، سب سے اونچی کتاب ہے، لیکن سب سے مظلوم بھی ہے. سب سے مظلوم کتاب بھی قرآن کریم ہے. جب ہمیں قسم کھانا ہوتا ہے تو پھر قرآن اٹھاتے ہیں یا قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا کوئی تعویذ کرنا تو لکھ کے گلے میں ڈال لیں. بھائی قرآن کریم اس لیے نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لیے، وہ عمل کرنے کے لیے. تو میرے دوستوں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریے اور ہر شخص کوشش کریے کہ سال میں ایک مرتبہ لازمی قرآن ختم کرے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی لازمی قرآن ختم کرے. ترتیب سے قرآن کریم پڑھیں، ہر نماز کے بعد 5 صفحے پڑھیں. رمضان مبارک کے آخری روزے میں آپ کا قرآن ختم ہونا چاہیے. قرآن کریم ختم کریں، شروع سے لے کے سورۃ فاتحہ سے لے کے ناس تک قرآن کریم پڑھیں. اور قرآن کریم لازمی کسی اچھے پڑھنے والے کو، کسی مسجد کے امام صاحب کو، قاری صاحب کو پڑھنے والے کو تھوڑا سنائیے، ان کو سنا کے دیکھیں کہ پتہ چلا آپ صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں قرآن کریم صحیح نہیں پڑھتے، غلط پڑھتے ہیں. بچپن میں جو سیکھا تھا، بچپن میں جو چھوٹے سے محلے میں جا کے سیکھا تھا، وہ 55 تک وہی پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. بچپن میں جو سیکھتے ہیں وہ 55 تک بڑھاپے تک وہی پڑھتے چلے جاتے ہیں. غلط سلط شگڑم جیسے پڑھتے چلے جاتے ہیں. نہیں، اس کو صحیح کریں، صحیح کرنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھیں. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام